جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حمد اور ستائش کے لائق اسی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا ہے، اور اللہ کا درود اور سلام ہو کل مومنین کل مومنات پر۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ہمیں آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو، ان کے بعثت کو سمجھنا کہ آخر اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنایا، کیوں ان کے اوپر اپنا پیغام نازل کیا، اور جو نازل کیا وہ پیغام کیا تھا، کون سی باتیں ان کے اوپر نازل کی۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو پوری کی پوری دنیا تھی یہ کفر میں، شرک میں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر نظر ڈالی تو ہر ایک نے اسے ناراض کیا، اہل کتاب کے چند بقایا کو چھوڑ کر۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یوں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا، خشکی میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے جو انہوں نے کام کیا ہے، تاکہ وہ واپس اللہ کی طرف آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اس سے پہلے آسمانی کتابیں اتاری گئی تھیں۔ ہر دور میں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے لیے ہم نے ایک نبی نہ بھیجا ہو، زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے ایک ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ لیکن ہوا کیا، لوگوں نے اس شریعت کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، اپنے رسم و رواج اس کے اندر داخل کر دیے، یہاں تک کہ پھر ایسا ہونے لگا کہ کچھ لوگ خدا بن کر بیٹھ گئے، پھر لوگ انہی کی پوجا کرنے لگے، وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے لگے، جیسا کہ فرعون کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والے تو تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو رب ماننے والے تھے، ایک اللہ کو بڑا ماننے والے تھے، لیکن جو چیز نہیں تھی وہ اللہ کی الوہیت نہیں تھی۔ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے۔ اللہ رب العزت کو ماننے والے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکے پھرو۔ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، اللہ کو بڑا ماننے والے لوگ تھے، اللہ رب العزت کو سب سے بڑی ہستی تسلیم کرنے والے لوگ تھے۔ یہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، کل کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اس بات کے ماننے والے مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، اور اس کے علاوہ روئے زمین پر بھی پائے جاتے تھے۔
پھر آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ اور صرف یہی نہیں کہ بھیجا، بلکہ یہ فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اے انسانوں تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک جگہ پر فرمایا لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو بیڑیاں اور جو زنجیریں تم نے اپنے اوپر پہن رکھی تھیں اس سے تم کو آزاد کرائے۔ لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ غلامی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے، ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، زبور کے اندر اپنے نغمات داخل کر دیے، انجیل کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، اپنے دماغ سے سوچا سمجھا، بہت سارے مسئلے بنائے، بہت ساری باتیں بنائیں، بہت ساری کہاوتیں بنائیں، بہت سارے جملے بنائے اور دین کے نام پر اس کو پیش کر دیا۔ اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ دھوکہ، فراڈ، کھلا دھوکہ، آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ لکھتے خود ہیں، بناتے خود ہیں، سوچتے خود ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو چھپاتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، یہ تو اللہ نے اتارا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ذہنی طور پر لوگوں کو غلام بنانا، جسمانی طور پر غلام بنانا۔ کچھ ایسے لوگ ہو گئے تھے جن کو قرآن پاک نے علماء اور درویش کہا ہے، جن کو قرآن پاک نے علماء اور درویش کہا ہے کہ ایسے علماء ہو گئے تورات کے جانکار، انجیل کے جانکار، زبور کو فرفر پڑھنے والے لوگ، یہ ایک بہت بڑے الہ بن کر بیٹھ گئے، معبود بن کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب لوگ آتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ خدا کی بات باور کی جاتی ہے، اسے وہ بیان یہ کرتے ہیں، پیش یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو بات پیش کی ہے وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی باتیں پیش کی۔ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کو معبود کا درجہ دے رکھا ہے، وہ ان کی غلامی میں گرفتار ہیں۔ تم اللہ کے بندے ہو لیکن غلامی تم کسی اور کی کر رہے ہو، سکہ تمہارے اوپر کسی اور کا چل رہا ہے، فرمان تمہارے اوپر کسی اور کا چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، یہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے، ان کی ماں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کا نام لے کر اور دین کا نام لے کر کچھ لوگ بت بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لات اور عزا اور حبل کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ پھر انہی کے گرد طواف کرتے ہیں، اور لوگ پھر انہی کی فرمان کو آخری فرمان سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں کو اللہ کی اتاری ہوئی باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ شرک ہے، اس دنیا کے اندر قوانین اتارنے کا اختیار صرف ایک اللہ کو ہے، بس یہ بندے سب اللہ کے ہیں اور ان پر اللہ کا فرمان چلے گا۔ کوئی انسان الہ بن کر بیٹھ جائے، کوئی انسان لوگوں کو اپنے غلامی میں مبتلا کرے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دین بناتے پھرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیے
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں بھیجا جاتا ہے دنیا کے اندر، آپ کی بعثت ہوتی ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئے گا، ایک آخری نبی جو پورے انسانوں کے لیے، سب کے لیے نبی ہوگا، اس کو بھیجا جائے گا۔ اور اس سے پہلے دنیا کی حالت کہ لوگوں نے آسمانی کتابوں بدل ڈالی، جو اللہ نے کتابیں اتاری تھی اس کے اندر تحریف کر دی، اس کو چینج کر دیا، اس کو بدل دیا، اور ہوا یہ کہ لوگ بیٹھ گئے، بت بن کر بیٹھ گئے، اور لوگ پھر ان کی باتیں ماننے لگے۔ اب وہ انہوں نے کسی کو جائز کہا تو وہ جائز بن گیا، کسی کو حلال کہا تو حلال بن گیا، جو انہوں نے فتویٰ دے دیا وہ چل پڑا، جو انہوں نے رائے دے دی وہ چل پڑی، جو انہوں نے دین کے نام سے پیش کر دیا وہ چل پڑا۔ مکہ بھی اسی میں گرفتار تھا، اور مدینہ بھی، اور پورا جزیرۃ العرب، بلکہ پوری دنیا اسی میں گرفتار تھی۔ ایک طرف یہ غلامی ہے جو ذہنی غلامی ہے، اور ایک طرف انہی لوگوں نے وہ کام کیا تھا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، انتہائی درجے کا ناپسند کام۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور سب کو، سارے فرشتوں کو، تو فرشتوں نے سب نے بیک وقت بلا تاخیر کیے ہوئے سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ شیطان مردود تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا، کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا، جیسا کہ سورہ اعراف میں تفصیل ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل اور خوار ہو کر۔ اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے نکالا تو اس نے کہا کہ میری عبادتوں کا صلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے لیے سجدے کیے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، آپ کے لیے میں نے عبادتیں کی ہیں، مجھے اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری مرضی؟ اس نے کہا مجھے طاقت دے دیجیے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے، اور طاقت دیجیے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انک من المنظرین، جاؤ، تمہیں طاقت دی گئی، قوت دی گئی۔ اب اس نے کیا کہا؟ شیطان مردود نے اللہ کے دربار سے نکلتے وقت وہ کہتا ہے، رب بما اغویتنی لاقعدن لهم علی صراطک المستقیم، میرے پروردگار میں تو گمراہ ہو گیا، لیکن اب میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا، سیدھے راستے پر انہیں نہیں چلنے دوں گا۔ اور اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بندے آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے، وہ بندے جنہیں تو نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ تجھ کو قبول نہیں کریں گے، وہ تجھ کو بڑا مانیں گے، لیکن حقیقت میں ان کے سجدے کہیں اور ہو رہے ہوں گے، وہ تیری شکر گزاری نہیں کریں گے، وہ کام کریں گے جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے، بخاری مسلم دونوں کی روایتیں، متفق علیہ روایتیں، سوال کیا گیا اللہ کے رسول ما هو اکبر الکبائر، اللہ کے رسول سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے لیے کوئی اور الہ بنا لے، اس کے بالمقابل کسی اور کو رکھ لے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب شیطان مردود اسی راستے پر گامزن ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ گمراہ کرے گا، اور لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت سے کوتاہی کریں گے۔ کیسے؟ حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کیا
بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوا، اور ہوا یوں کہ جب ان کے کچھ لوگ جو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے صالحین میں سے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار لوگ، تو شیطان مردود ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ تم فلاں کو، ود کو، یعوق کو، نصر کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یاد تو کرتے ہیں، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا نہیں، تم انہیں روزانہ دیکھا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں روزانہ دیکھا کریں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ نیک لوگ تھے، چلے گئے دنیا سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کے مجسمے بناؤ، ان کے بت بناؤ اور روزانہ ان کو دیکھا کرو، تمہاری نسلیں سیکھیں گی کہ ایسے ہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کو لگا کہ اس میں کیا برائی ہے، کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجسمے بنائے، ان مجسموں کو گھروں کے اندر رکھا۔ اب بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں کہ باپ روزانہ ان مجسموں کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر کے سارے افراد ابھی عبادت نہیں کر رہے ہیں، صرف وہاں جا رہے ہیں، ان سے محبت رکھ رہے ہیں۔ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں سے تو محبت رکھنی ہی چاہیے، وہ محبت رکھ رہے ہیں۔ پھر یہ نسل گزری، اب وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے اب وہ بڑے ہوئے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مجسمے ہیں ان پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، ان کے اوپر مٹی جم گئی ہے، اب وہ اس کو دھلنے لگے۔ کچھ نے کہا اس پر کپڑے پہنا دو تاکہ یہ مٹی نہ لگنے پائے، کچھ نے ان کو کپڑے پہنا دیے۔ پھر ان کے آگے یہ ہونے لگا کہ یہاں پر احترام سے کھڑا ہوا جائے، اب احترام میں مبالغہ ہونے لگا۔ پہلے لوگ خالی سر کو جھکاتے تھے، پھر اور سر جھکنے لگے، پھر دھیرے دھیرے اور جھکنے لگے، یہاں تک کہ سجدے ہونے لگے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے یہاں پر کھانا لایا جائے، پھر یہاں سے لانے کے بعد غریبوں میں بانٹا جائے۔ اب یہ ہونے لگا کہ انہی کے آگے کھانا رکھا جائے۔ دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں ہونے لگی جو ایک اللہ کے لیے مخصوص تھیں۔ ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا صرف ایک اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ رب العالمین، صرف ایک رب العالمین کے لیے سجدہ کرو، باقی کسی کے لیے سجدہ مت کرو۔ اب سجدہ دوسروں کے لیے بھی ہونے لگا، اب نظر و نیاز دوسروں کے لیے ہونے لگی، اب ید، ود، یعوق، یغوث، نصر، جن کے نام جو پہلے بت تھے جو بنائے گئے دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اب ان کی پوجا ہونے لگی، اب ان کی عبادت ہونے لگی، اب لوگ ان کو پکارنے لگے، اور شیطان مردود نے ان کے ذہن کو پھیر دیا۔ اور جیسا کہ اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے پروردگار آپ اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ آپ کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ، لیکن آپ بیٹا بیٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ کسی اور سے۔ مصیبت میں آپ پھنس جاتے ہیں، آوازیں کس کو اور دے رہے ہیں؟ کسی اور کو۔ کسی پیڑ کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی مزار کے سامنے، کسی انسان کے سامنے آپ کا سر جھک رہا ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو کل تک نہیں تھا، وہ خود اپنا محتاج تھا، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ جس کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، جس کو اللہ رب العزت نے نوازا، اور آدمی آج مانگ اسی سے رہا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ یہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو مانگ رہا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی طاقت والے کو پکڑے ہوئے ہیں، وہ انتہائی کمزور کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی مکڑی کے جالے کو پکڑنے کی کوشش کرے، اسے لٹکنے کی کوشش کرے تو وہ کہاں لٹکے گا؟ تو انتہائی کمزور گھر ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ان مکڑی کے جالوں سے لوگ لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ کہاں نجات پانے والے ہیں، کہاں بچنے والے ہیں؟ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام سے شرک ہوتا ہوا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، لوگوں کو روکا انہوں نے کہ یہ غلط کام مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر، قرآن پاک نے سورہ انعام کے اندر ان سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ یہ جو سارے پیغمبر ہیں یہ ہماری طرف دعوت دینے والے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے تھے، اور اگر یہ شرک کرتے وَلَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے تو ہم ان کے بھی عمل کو ضائع کر دیتے۔ اگر یہ شرک کرتے انبیاء کرام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا کہ تم اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاؤ، فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد اگر تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے بھی عمل کو برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ شیطان مردود نے کیسی چالیں چلی اور اللہ کے بندوں کو کس طرح اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، بدن پہ جو کپڑے پہنے ہیں، جو ہم چل رہے ہیں، زمین سے غلے نکل رہے ہیں، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، یہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ جل جلالہ و جل شانہ، باقی سب اس کے محتاج، سب اس کی مخلوق، اس نے پیدا کیا ہے تو لوگوں کا وجود ہوا ہے، اگر وہ ان کو وجود نہ بخشتا تو ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور لوگ اس قادر مطلق کو چھوڑ کر، اس بڑی طاقت کو چھوڑ کر، جس نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ سارے بندوں پر غالب ہے، اس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، اس کی قوت سب سے بڑھ کر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کی پرورش کرتا ہے، ان مخلوقات کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان مخلوقات کی جن کو تم نے نہیں دیکھا ہے ان کی بھی وہ پرورش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب آپ مبعوث ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، ایک ہوتا ہے ولادت ہونا، ایک ہوتا ہے مبعوث ہونا۔ ولادت کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور مبعوث کہتے ہیں جب آپ کو رسول بنایا گیا۔ آپ کی ولادت اور رسول بنانے کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی وہ 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی۔ یہ 40 سال کا جو درمیانی یہ وقت جو گزرا ہے، یہ جو ٹائم گزرا ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکے کے لوگ الامین کہا کرتے تھے۔ امین، صادق، نیک، ایماندار، انتہائی محترم، انتہائی معزز، انتہائی بلند کردار آپ کو کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں سے دور مکے کے لوگوں کی بکریاں لے کر آپ پہاڑوں پر جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، اجرت کے اوپر 1 قیرات یا 2 قیرات آپ کو مل جاتا تھا، اس سے اپنی پرورش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی جو بیوہ تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان سے انہوں نے شادی فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی نیک خاتون، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور شرافت دیکھ لی تھی۔ یہ پاکیزگی اور شرافت کی بنیاد پر جو رشتہ ہوا تھا وہ رشتہ بڑا دائم رہا، بڑا باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اب مکے کے لوگ جو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، آپ کو اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے والا قرار دیتے ہیں، فیصلہ آپ سے ہوگا، امانتیں آپ کے پاس رکھی جائیں گی۔ لوگ جب کہیں سفر کے اوپر جانے والے ہوتے تھے تو لوگ
جیسے آج کل لوگ بینکوں میں لا کر پیسہ رکھ دیتے ہیں، تو اس زمانے میں تو بینک ہوتے نہیں تھے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھ دیتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد تو وہ امانتیں آپ واپس لے لیتے تھے۔ اس قدر آپ کی عزت ہے۔ اور مکے کا حال کیا ہے؟ وہاں کے لوگ لات، عزا، منات ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک بت ہے، ہر قبیلہ اپنے اپنے بتوں کو ماننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت انہوں نے لا کر رکھ دیے، وہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور اب مکے والوں نے کیا کہ اس کے اندر بت رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب جب آپ 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، آپ غار ہرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی نبوت سے پہلے، اور آپ پہاڑ کے اوپر جاتے تھے، آپ کو الجھن لگتی تھی، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں راستہ بخشا۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں، اچانک ایک فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس میں، اور ایک تختی جس پر ریشم کا کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ تختی آپ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے اقرا، پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ بخاری شریف کے اندر کتاب بدیل الوحی کے اندر یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ فرشتہ کہتا نہیں پڑھ، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ آپ کو سینے سے دباتا ہے یہاں تک کہ آپ کی پسلیاں درد کرنے لگتی ہیں، پھر چھوڑتا ہے، کہتا ہے پڑھ۔ آپ کہتے ہیں بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 بار یہی واقعہ پیش آتا ہے، آخر کار آپ جھلا کے کہتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں، میں نے بتایا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ پڑھ کہ تیرا رب بہت بلند ہے، اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، اور انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آپ اس امت کے رسول ہیں، آپ اس امت کے نبی ہیں، اور میں اللہ کا پیغام لے کر، یہ الفاظ، یہ 5 آیتیں یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ترتعد فرائصہ، آپ کا یہ پورا بدن تھر 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 کانپ رہا تھا، پیشانی سے پسینہ ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا، اور آپ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، جلدی اڑاؤ کچھ، آپ کے بخار آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا یہ خوف کم ہوتا ہے تو خدیجہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ماجرا، کیا ہوا ماورا، کیا پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا بس میں کچھ بتا نہیں سکتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی قتل کر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا آپ بتائے تو ہوا کیا؟ کہا ضرور کوئی معاملہ ہے، میں غار ہرا میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور وہ یوں یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مصیبتوں میں دوسرے کے کام آتے ہیں، دوسروں کے راہ سے پتھر ہٹاتے ہیں، دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، آپ تو سب کے کام آتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ نہ ذلیل کرے گا، نہ رسوا کرے گا، نہ اسے ختم کرے گا۔ چلیے میرے چچا زاد بھائی کے پاس جن کا نام ورقہ ابن نوفل ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ بتائیں گے کیا واقعہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی۔ وہ اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کی پلکیں اور یہ ان کے ایبرو یہ سب سفید ہو چکی تھی، داڑھی سم سفید بالکل، اور وہ لیٹے رہتے تھے، جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، تورات اور انجیل کے حافظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور اپنی پوری بات ان کو بتائی۔
انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، بیٹھ گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، تمہیں بشارت ہو کہ تم اس امت کے نبی ہو، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے کہا او مخرجیہم، چچا جان کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ جس کی عزت کا اتنا چرچا ہے، جس کو لوگ الصادق الامین کہتے ہیں، پورے عرب کے قبیلے کے تمام لوگ جس سے اپنا فیصلہ کراتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی، کاش کہ میں زندہ ہوتا، کاش کہ میں جوان ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی یہ پیغام لے کر آیا ہے جو اللہ تمہارے اوپر اتارے گا، تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے، بعضوں کو قتل کر ڈالا ہے، بعضوں کو مار ڈالا ہے، بعضوں کو دھکے دے کر نکال دیا ہے بستی سے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں اور 6-7 مہینہ گزرتا ہے، بعض روایت کے مطابق 1 سال، کہ آپ بے چین ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں کہ اچانک وہی فرشتہ پھر آتا ہے آپ کے پاس جو غار ہرا میں آیا تھا، اور آپ کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کو ڈراؤ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بتا رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور خانہ کعبہ کے پاس آپ کو اس نے سب سے پہلے نماز پڑھنی سکھائی کہ دیکھو اللہ کے لیے ایسے نماز پڑھو، اور اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا لیا ہے، اور تم کو اب یہ کام کرنا ہے کہ اللہ جو تمہارے اوپر پیغام اتارے گا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہوتے ہیں، اور حدیثیں اس کے اوپر گواہ ہیں، صحابہ کرام نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ایک اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود صرف ایک ہے۔ تم کہہ دو یہ کلمہ، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لات عزا ہبل یہ کچھ نہیں، ایک اللہ کو مانگو بس۔ یہ سننا تھا کہ پورا عرب، پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ کو لوگوں نے جادوگر کہا، لوگوں نے کاہن کہا، لوگوں نے شاعر کہا، لوگوں نے بیتکی باتیں کرنے والے کہا، کسی نے پاگل کہا، لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر مارے، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، لوگوں نے کہا کیا اللہ کو تم ہی ملے تھے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ طائف کے بڑے بڑے سردار ان کو اللہ نبی بنا دیتا، تم کو کیوں اللہ نے نبی بنایا ہے؟ کسی نے کہا کہ تم تو زمین کے اوپر چلتے ہو، پھرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، بیٹھتے ہو، تم کو رسول بنا دیا۔ ان کے نگاہ میں رسول کا مطلب کچھ اور ہی تھا جو لوگوں نے گڑھ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ان کی قوم نے ان کو نبی نہ رہنے دیا، ان کی قوم نے انہیں معبود بنا دیا۔ موسیٰ کے لیے سجدہ کرنا، موسیٰ کو مدد میں پکارنا، اے موسیٰ میری مدد کرو، اے اللہ کے ظل آ جاؤ اور میری مدد کرو، تم اللہ کے سایہ ہو۔ اور ادھر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ رہنے دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بیٹا اور بیٹا نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔
اب مصیبت میں انہی کو پکارا جا رہا ہے، مصیبت میں انہی کو صدائیں دی جا رہی ہیں، انہی کو آوازیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ شرک ہو رہا ہے، اور مکے میں لات عزا ہبل کے ساتھ یہ شرک ہو رہا ہے۔ اب اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھیے، اسلام نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرنے کا۔ کسی کے نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، چاہے نام زید ہو، عمرو ہو، بکر ہو، چاہے تمہارا نام موسیٰ، عیسیٰ، داؤد اور یعقوب ہو، یا یوسف اور صالح ہو، یا تمہارا نام محمد ہو، اگر تم شرک کرنے والے ہو، اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، غیروں کے آگے پیشانی رگڑنے والے، غیروں کے نام پر نظر و نیاز کرنے والے، غیروں کے آستانوں پر جانے والے، ان کا طواف کرنے والے، اپنے ہاتھوں میں پیروں میں کڑے پہننے والے، بندھن باندھنے والے، تعویذ پہننے والے، گنڈے پہننے والے، گھروں میں لیمو لٹکانے والے، مرچیاں لٹکانے والے، اگر تمہارا عقیدہ ان سب کے اوپر گھوم رہا ہے اور اللہ کی ذات سے الگ ہے تو آپ سب کچھ ہیں لیکن مسلمان نہیں۔ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، ناموں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام نام ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا، اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ اب ہمارے سجدے، ہمارا رکوع، ہماری نظر و نیاز، ہمارا طواف کرنا، ہمارا مصیبتوں میں آوازیں دینا، پکارنا، وہ صرف ایک اللہ سے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، آواز مت دو۔ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر جا چکے ہیں تم انہیں آواز نہیں دے سکتے، انہیں پکار نہیں سکتے، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد آپ کو بھی موت آنی ہے اور سارے لوگ جو اس سے پہلے ہیں وہ سب مر چکے ہیں۔ جو انسان مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اسے پکارا نہیں جاتا، اس کو مدد کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ اگر مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے تو یہ شرک ہے، عین شرک۔ اور دوسری بات، رسالت کو ماننا۔ یہ رسالت کو ماننا کے مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی بڑائی سے انکار کر دینا۔ کوئی بڑا نہیں رہ گیا، اب کسی کی بات نہیں رہ گئی، اب بات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، دین میں فائنل، دین کا جہاں تک تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بتانے کے لیے آئے تھے، وہ یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کا گھر کیسے بنے گا، کرسیاں کیسے بنیں گی، میز کیسے بنے گی، سڑکیں کیسے بنیں گی، یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دین، جو شریعت ہے، جو دین ہے، یہ دین کا کیا ہو، کیسے ہو، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو خوش کیسے کیا جائے، جنت کیسے ملے گی، تمہیں نجات کیسے ملے گی، اللہ رب العزت کی جنت تم کیسے پاؤ گے، جہنم سے تم کیسے بچو گے، شیطان مردود کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کے طریقے پر آ جانا یہ کیسے ہوگا، کیسے تم شیطان کے پھندوں سے بچ جاؤ اور اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑو، یہ کیسے ہوگا، یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اور اگر اب کوئی اس راستے کو چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، کچھ لوگ مشائخ بن کر بیٹھ گئے، کچھ لوگ شیخ بن کر بیٹھ گئے، کچھ لوگ امام۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب اتھارٹی لوگوں نے حاصل کر لی کہ وہ دین بنائیں اور لوگ انہیں تسلیم کریں۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ نیک لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو بت بنا لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا احمد بن حنبل ہوں یا اور بزرگ ہوں، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ یہ پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو، ان کی چیزوں کو دین مان لیا اور ان کو ایک بت بنا کے رکھ دیا کہ اب لوگ اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دین کے اندر وہ دین باقی نہیں رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ پھر رسم چلنے لگی، رسم و رواج ہونے لگی، علاقوں کی بدعتیں آ گئیں، لوگوں کی باتیں داخل ہو گئیں اور اس دین کی ایک خلیہ اس کا بگاڑ دیا گیا۔ یہ تو اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اصل دین ہمیشہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور قرآن پاک اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کوئی چاہے بھی کہ قرآن پاک، اور چاہا بھی لوگوں نے قرآن پاک کو بگاڑنے کی کوشش کی لوگوں نے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ قرآن پاک جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی آج بھی محفوظ ہے۔ حدیثیں اللہ کے رسول نے جیسے بیان کی تھی آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے۔ صحیح حدیثوں کا پورا ذخیرہ الگ ہو گیا اور جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ الگ ہو گئے۔ صحیح حدیث الگ ہو گئی اور ضعیف حدیث الگ ہو گئی، صحیح حدیث الگ ہو گئی اور منکر حدیث الگ ہو گئی، شاذ حدیثیں الگ ہو گئی، ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، متروک روایتیں سب الگ ہو گئی اور صحیح روایت کا ذخیرہ ایک جگہ پر ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے چھوٹا درجہ یہ حدیث حسن ہے، یہ ایک کنارے۔ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم، جس کے اوپر شیطان نے کہا تھا لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، پروردگار میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو آنے نہیں دوں گا، ادھر لوگوں کے ذہنوں سے کھیل جاؤں گا، لوگوں کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر میں حملہ کروں گا، جس کو وسواس الخناس کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب شیطان مردود پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پر۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراطک المستقیم، علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم علی صراط، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک لکیر کھینچی، ایسے زمین پر سیدھی لکیر، اور کہا یہ راستہ اللہ کا ہے جو بالکل سیدھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا یہ دائیں بائیں راستے جو ہیں یہ شیطان کے راستے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ اللہ کی جنت میں آپ کو داخل کر دیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر کیا اتارا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ اللہ کے رسول آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، وہ راستہ بالکل اسلام کا راستہ ہے، وہ سیدھا دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کے خیال ہیں، لوگوں کی رائے ہیں، لوگوں کی فلسفیانہ باتیں ہیں، لوگوں کا فلسفہ ہے، لوگوں کے اپنے نظریات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لوگوں کی تقریریں ہیں، لوگوں کے وعظ ہیں، لوگوں کی نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لوگوں کے کوٹیشن ہیں، لوگوں کے جملے ہیں، وہ ان کی باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہی سے آپ سمجھ لیجئے یہ جو بت چاروں طرف بنا کر بٹھائے گئے ہیں اور جن کی پوجا ہو رہی ہے اور جن کی عبادتیں لوگ کر رہے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ ان سب کو چھوڑیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کیجئے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب باتیں ختم ہو گئی۔ سیدھا راستہ جو اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے جو شیطان اپنی طرف بلاتا ہے، اور اس میں غلطیاں نیک لوگوں کی نہیں ہیں، ان کے جانے کے بعد جو لوگوں نے کیا ہے غلطیاں ان کی،
بہت سارے لوگ گمراہی میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے صاحب یہ تو امام شافعی تھے، یہ تو امام ابو حنیفہ تھے، یہ تو فلاں تھے فلاں تھے، یہ تو بزرگ تھے، نیک تھے، اس میں کون شک ہے، یہ نیک لوگ تھے، لیکن ان میں سے کیا کوئی رسول بھی تھا؟ ان میں سے کیا کوئی نبی بھی تھا؟ نبی اور رسول تو کوئی نہیں تھا، لہذا نبی اور رسول کا مرتبہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ میں امام مالک کا قول پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس وہیں پر مدینہ منورہ میں وہ درس دیتے تھے حدیث کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کل یؤخذ و یرد، ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی چھوڑی بھی جائے گی، الا قول صاحب ھذا القبر، سوائے ان کے قول کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی ہر بات مانی جائے گی اور کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کون سا وہ دین ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم اللہ کی عبادت میں شرک تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی گنڈا بندھا ہوا ہے، ہم کوئی کڑا پہنے ہوئے ہیں، کوئی پتھر پہنے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری قسمت بدل دے گا، یہ ہماری تقدیر بدل دے گا، یہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے گا۔ ہم نے اپنے گلے میں تعویذ تو نہیں لٹکا رکھے ہیں، گنڈے تو نہیں پہن رکھے ہیں اپنی کمر میں یا اپنے پیر میں، اور ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ مدد کے لیے مصیبت میں پریشانی میں کسی اور کو پکار رہے ہیں، کہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ کو تو نہیں پکار رہے ہیں، کہیں ہم یا محمد کے نعرے تو نہیں لگا رہے ہیں، کہیں ہم غوث پاک کو تو نہیں پکار رہے ہیں، کہیں ہم معین الدین اجمیری کو تو نہیں پکار رہے ہیں، کہیں ہم جو ان دنیا سے نیک لوگ چلے گئے ہیں ان کو ہم مصیبتوں میں آوازیں تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں ہم فاتحہ تو نہیں کر رہے ہیں، نظر و نیاز تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانیاں تو نہیں دے رہے ہیں، کسی کے نام پر بکرا تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کسی کے نام پر جانور تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کسی کے نام کی سر پہ چوٹی تو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر یہ سب ہم کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ یہی وہ کام ہے جو مکہ کے جاہلیت پرست لوگ کیا کرتے تھے، وہ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، جن کو اللہ کے رسول نے سمجھایا اور انہوں نے ان کو یا تو مانا، اور کچھ لوگوں نے تو ان کے اوپر تیر چلائے، تلواریں چلائیں، پتھر پھینکے، اذیتیں دی، اور کچھ وہ لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو مسلمان کہلائے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن میں نیک لوگ بھی ہوئے، وہ صحابہ کرام ہوئے جو ایک اللہ کے ماننے والے رہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی غیر کو پکارا جا رہا ہے تو شرک ہے۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خطیب تھے جو تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ما شاء اللہ ورسولہ، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے کہا بیس الخطیب انت قل بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں تم بہت برے خطیب ہو، رکو ٹھہرو، یہ مت کہو، یہ کہو جو تنہا اکیلا اللہ چاہے، میں اس میں کیا شریک، اللہ کی مشیت میں میرا کوئی دخل نہیں، اللہ کی سلطنت اور اس کے اقتدار میں، اس کے تصرفات میں، اس کے علم غیب میں میرا کوئی دخل نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ کے علاوہ کیا کسی اور کو پکار رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو صدائیں دے رہے ہیں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز ہو رہی ہے، فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جس نے بھی شرک کیا، جو بھی شرک کرنے والا ہو، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو یا ابراہیم کا باپ ہو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور جہنم کو لازم کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اس شرک کو سمجھنا۔ اور دوسرا شرک پھر رسالہ، رسالت میں شرک، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، دین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ کسی کا بھی نام لے کر آپ کہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے،
آپ یہ کہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، العلم قبل القول والعمل۔ آپ کچھ بولنے چلیں یا آپ کچھ کام کرنے چلیں تو یہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں گے، آپ دیکھیں گے اپنے چاروں طرف جائزہ لے کر کس قدر بدعتیں، کس قدر شرک، کس قدر جاہلانہ رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر دین کے نام پر آ گئی ہیں۔ کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے تو کہیں تیجا ہو رہا ہے، کہیں 40واں ہو رہا ہے، کہیں برسی منائی جا رہی ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کس قدر بدعتیں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ یاد رکھیے، توحید میں اللہ یکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کی گئی تو یہ شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں تنہا ہے اور اسی کا نام توحید ہے۔ اور رسول اپنے رسالت میں تنہا ہے، ولیکن خاتم النبیین، وہ نبیوں کے بالکل آخری ہیں، اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت ختم ہو گئی۔ اب کوئی نیا دین نہیں پیش کر سکتا، اب کوئی دین کے نام پر نئی چیز نہیں پیش کر سکتا۔ میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیے، یہ بات آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، باقی ساری باتیں نمبر 2 کی باتیں، یہ مسئلہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ قال اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر گناہوں کو لے کر آئے گا لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا اس توحید پر قائم ہونا، اللہ کی توحید پر اور اس کے رسول کی رسالت پر یہ قائم ہونا، یہ ایک سچے پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کہیں سے بھی الگ ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں، کہیں اور سجدہ کرنے لگتے ہیں، کسی اور سے امیدیں باندھنے لگتے ہیں، کسی اور پر توکل کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ شرک میں گرفتار ہو گئے، اور مرنے سے پہلے اگر آپ نے توبہ نہ کی تو پھر انسان جہنم میں جائے گا، اور صرف جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ادھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے واقعتاً لٹریری سچائی، سچے معنی میں اگر آپ نے انہیں رسول نہ مانا تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ہم مانتے ہیں، نہیں، رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی باتوں کا اقرار کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اور اگر آپ کر یہ رہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مانا لیکن فتوے کسی اور کے چل رہے ہیں، طریقے کسی اور کے آپ کے ہاں چل رہے ہیں، کوئی اور دین ہے جو آپ کے گھروں میں پروان چڑھ رہا ہے، جو سڑکوں پر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی رسالت کو نہ سمجھا نہ مانا، نہ آپ نے سمجھا نہ آپ نے مانا۔ لہذا اس کلمہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کا اقرار جب آپ کرتے ہیں تو آپ مومن ہوتے ہیں، جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اور اگر ان میں سے کہیں بھی کمی رہ جاتی ہے تو پھر ہمارا نام چاہے جو ہو، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، کچھ بھی ہمارا نام ہو، پھر ہم پکے مشرک ہیں، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح ہم پکے مشرک ہیں، اور ٹھکانہ ہمارا جہنم میں ہوگا اگر ہم نے توحید کو نہ سمجھا اور رسالت کو نہ سمجھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جیسے کہ اس دنیا میں اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی، ہماری خواتین کی، ہمارے مردوں کی، سب کی مغفرت فرمائے، اور گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور خیر کے فیصلے فرمائے، اور اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ۔